بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتوں نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سلام بھیجنا تو ہم سیکھ چکے، یعنی نماز میں السلام علیکہ کہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کہا کرو کہ درود شریف ہم آپ پر کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، فوائد تو بہت زیادہ ہیں، 2-3 بیان کر کے آگے اپنی بات کو بڑھاتی ہوں۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے تو دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، دعا لٹکی رہتی ہے۔ درود شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، گناہ معاف ہوتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ بڑھ گئے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا پڑھیں، تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کی برکت سے ہم تمہارے سارے غموں کا مداوع کر دیں گے۔ آج لوگوں نے درود ابراہیمی کے بجائے درود تنجینہ، درود تاج اور درود گنج العرش، دلائل الخیرات، طرح طرح کے درود بنا لیے ہیں، جو کہ بدعت ہے۔ وہ ثواب حاصل کرتے کرتے تمہیں گناہ مل جائے گا، کیونکہ حدیث میں صرف درود ابراہیمی کا ذکر ہے، درود تنجینہ یہ سارے کسی قسم کا بھی شرع کے اندر ذکر موجود نہیں ہے۔ ایسا کرو گے تو گناہگار ٹھہرو گے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان کو ملعون قرار دیا، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کو ایذا دینا کیا ہے؟ اس کے حکم کے خلاف چلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یہ ہے کہ آپ کی تکذیب کرنا، صحابہ کرام کو گالی دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔ یا ایھا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مردوں مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ وہ کوئی گناہ کرے ایذا دیتے ہیں، وہ بہتان عظیم اور اس میں مبین کے ارتکاب کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو حقیر کرنا اور ذلیل کرنا، ان کو سمجھنا اور یہ مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ اور کیا ہے؟ ان کی غیبتیں کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، طوفان بہتان باندھنا، ان پر تبرہ بازی کرنا، یہ سارے کیا ہے؟ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایذا پہنچانا ہے۔ جو ایسا کرے گا تو وہ صریح گناہ اٹھائے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں لے کر گھونگھٹ نکال کر لیا کرے، اس لیے اس طرح ان کی پہچان میں آسانی ہوگی اور انہیں ایذا نہیں پہنچے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ابن مسعود سے ہے کہ بہت اہل علم نے کہا جلباب وہ چادر ہے جو اوڑھنی کے اوپر لی جاتی ہے، جو اوڑھنی یعنی عبایا پہنا نیچے، اوپر بڑی سی چادر اوڑھ لی، اگر عبایا نہیں پہنا تو ویسے ہی بڑی سی چادر اوڑھ لیں جس سے آپ کے جسم کے جو اعضاء پوشیدہ ہیں وہ چھپ جائیں، آگے سے سارا کور ہو جائے، پیچھے سے کوئی بھی حصہ جسم کا نظر نہ آئے۔ یہ جلباب ہے، چادر ہے، اس سے ایمان والوں کی پہچان ہو جائے گی، اور جو شہر کے آوارہ اور جو گنڈے ہوں گے وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا یہ ایک باحیا عورت جا رہی ہے، اور تمہاری طرف سے بد نیت سے ان کی آنکھ نہیں اٹھے گی۔ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روب ہے، نیز وہ جو جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے پاس نہ رہنے پائیں گے مگر تھوڑے ہی دن آپ کے پاس رہیں گے۔ ملعونین، لعنت کی حالت میں جہاں کہیں جا کر ٹھہریں گے پکڑ دکڑ ہوگی اور مارے جائیں گے۔ یہ کون مراد ہیں؟
منافق ہیں. مسلمان تو اپنے آپ کو تو ظاہر مسلمان شو کرواتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہیں, منافق ہیں, جن کے دل میں بیماری ہے. وہ زانی, فاسق, یعنی جب موقع پا کر جبراً عورتوں سے بدفعلی کرتے ہیں. اور مرجفون یعنی بے اصل خبریں اڑانے والے. اور ساری خصلتیں یہ منافقوں کے اندر موجود تھی. سو فرمایا ان خصلتوں سے باز نہ آئیں گے تو جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کی سزا قتل ہے. پہلی امتوں کے منافقوں اور مفسدوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا کہ ان کے ساتھ تم ان کو قتل کر دو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, جو لوگ قبل ازیں گزر چکے ہیں ان میں بھی عادت الہی یہی رہی ہے اور تو عادت الہی میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا. یسألک الناس عن الساعہ, اے پیغمبر لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے. آپ کیا جانے کہ شاید قیامت جلد ہی واقع ہونے والی ہے. بے شک اللہ نے کافروں کو ملعون قرار دیا اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے ہمارے اللہ ہم نے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی, سو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. ربنا آتihim ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر دے. کافر لوگ آگے جہنم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تمنا کریں گے جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے, اور رئیسوں اور بڑوں کی تابعداری سے پچھتائیں گے, لیکن وہاں پر پچھتانا ان کا بیکار جائے گا. حضرت طاؤس نے کہا سعادتنا سے قوم کی اشراف اور کبرانا یعنی بڑے بڑے لوگ مراد ہیں, علماء مراد ہیں. اور یہ جو کہا ان کو دگنا عذاب کر, اس لیے کہ ایک تو وہ خود کافر تھے, دوسرا ہم کو گمراہ کرتے رہے, اس لیے ان کو تو دگنا عذاب دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین, اے ایمان والو اللہ ان لوگوں کی مانند نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی, پھر جو کچھ انہوں نے کہا خدا نے اسے موسیٰ کو بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تہمت لگانے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام کو جنگل میں جا کر مار آئے. کیا کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی ہمارے سامنے نہیں نہائے, ہم نے ان کا جسم نہیں دیکھا, ان کے جسم کے اوپر نشانات ہیں. ایک دفعہ یہ جنگل میں جا کر موسیٰ علیہ السلام نہا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ان کے جسم پر نہ سفیدی ہے یعنی پل بہری ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنا بدن ہمیں نہیں دکھایا. یہ جنگل میں جا کر ایسے اپنے غسلخانے میں نہا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, پتھر جو ہے ان کے کپڑے لے کر چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام بھاگے پتھر کے پیچھے, پتھر جا کر وہاں رکا جہاں قوم والے سارے لوگ تھے. ساری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا اور پھر کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم تو صاف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو الزام وہ لگایا کرتے تھے, تکلیف دیا کرتے تھے, اسے بری قرار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو کئی عصا مارے کہ تم میرے کپڑے لے کر بھاگ گیا, اور اس عصا پر جو تھے وہ پتھر پر نشان پڑ گئے. اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے کہ آیت اس وقت اتری جب بعض مسلمانوں نے حضرت زید کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کہ زید بن محمد کہا کرتے تھے. بعض نے کہا کہ ایک بار آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا, ایک شخص کہنے لگا اس تقسیم میں خدا کی رضامندی مقصود نہ تھی. آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے, وہ مجھ سے زیادہ ستائے گے, مگر انہوں نے صبر کیا کیونکہ اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے ہیں بیٹھ کر. تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی مال کی تقسیم درست طریقے سے نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحم فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر, کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر, جن کو میرے سے زیادہ تکلیفیں پہنچی لیکن انہوں نے صبر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کہو تو سیدھی اور پختہ بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے سو وہ عظیم الشان کامیابی حاصل کرتا ہے. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں خلافت عرضی کی امانت پیش کی تو سب نے ذمہ داری سے انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کی امانت کو پہاڑوں پر سونپا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اپنے ذمہ لے لیا، وہ بے شک بڑا ظالم اور نادان ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات کہا۔ کیوں کہا؟ کہ آج انسانوں نے میرے قرآن کی بار امانت کو اپنے سر لیا ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی پاک دامنی اللہ کی امانت ہے۔ عورت کی پاک دامنی کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ حضرت ابو درداء سے سوال ہوا کہ امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جنابت کا غسل ہے، اللہ کی امانت ہے، جب تک جنابت کا غسل نہیں کرو گے تم کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتے، کر لو لیکن تمہارے پاس فرشتے نہیں آئیں گے اللہ کی رحمت کے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں خدا کی امانت ہیں، نمبر 1 غسل جنابت، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 نماز۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں تم پر، ان کو پورا کرنا تم پر لازم ہے۔ اللہ غسل جنابت کی جگہ کوئی اور بھی لا سکتا تھا، اور بھی احکامات لازمی ہیں، لیکن تب تک اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا جب تک تم غسل جنابت کا غسل نہ کر لو۔ سورۃ الصبا مکیہ وہی 54 آیۃ و6 رکوعات۔ سورۃ الصبا مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الصبا مکہ میں نازل ہوئی۔ اس قسم کی صورتیں جن کے شروع میں الحمدللہ، دیکھیں شروع میں آیا الحمدللہ۔ قرآن کے اندر 5 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الصبا، دوسری سورۃ الانعام جو ہم نے پڑھ لی ہے، سورۃ الکہف ہے، 2 صورتیں آگے آئیں گی وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ کیا کہا؟ ساری خوبیاں، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام حمد و ثنا اس ذات یگانہ کے لیے جس کا ہے جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، خدا جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ زمین کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز، رات کی تاریکی میں کیڑی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ مثلا جانور، کیڑے مکوڑے، نباتات کا بیج، بارش کا پانی، مردہ کی لاش جو اس کے اندر سے نکلتی ہے، کھیتی، سبزہ، معدنیات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور وہ لوگ جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے ہاں، وربی، اللہ کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر اس سے اوجل نہیں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، بلکہ اس سے بڑی چیز کوئی ہے مگر کتاب روشن میں مستور ہے۔ یہ آیت ان 3 آیتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے پر قسم کھانے کا حکم دیا۔ پڑھا ہے ہم نے بلا وربی، کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قسم اٹھا کر کہہ دیجئے کہ قیامت آئے گی، وہ بڑی چیز ہے۔ اور دوسری آیت کہاں پر ہے؟ سورۃ یونس میں ہے۔ تیسری جگہ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ میرے نبی قسم اٹھا کر کہہ دیجئے کہ قیامت آئے گی۔ لیجزی الذین، کیوں آئے گی؟ تاکہ ان لوگوں کو اللہ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قیامت ان لوگوں کے لیے آئے گی جو ایمان والے ہوں گے،
کافر لوگوں کی تو تباہی اور بربادی کا دن ہوگا. وہ آنکھیں دیکھ لیں گی جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے دنیا میں، وہ اللہ کی جنت کو دیکھیں گے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہرانے کے لیے مخالفانہ کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہوگی. اور جن لوگوں کو علم و دانش دیا گیا وہ اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور غالب ہے، قابل تعریف اللہ کی طرف سے رہنمائی کتاب کرتی ہے. وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی کہا کہ کیا ہم تم کو اس شخص کا پتہ دیں جو یہ کہتا ہے کہ تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اثر نو پیدا کیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا اسے خدا پر یہ افطرا باندھا ہے یا اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور پڑلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دے دیا. افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے پھیلے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں یا آسمان سے پر عذاب نازل کرے، یقیناً اس میں نشان عبرت ہے. ان فی ذلک لآیہ لکل عبد منیب، کس کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف جھکنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے، آسمانوں کو قائم کیا، زمین کو بچھایا. کون لوگ اس میں سے نشان عبرت حاصل کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور داؤد کو ہم نے بلا شبہ اپنے فضل سے نوازا. اے پہاڑوں، اس کی تسبیح کے ساتھ تم بھی تسبیح بیان کرو. پرندوں کو بھی یہی حکم ہوا اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور حکم دیا کہ پوری پوری زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو جوڑنے کا اندازہ مقرر کرو، بے شک میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے داؤد پیغمبر کو اپنے بڑے فضل سے نوازا، پیغمبری اور بادشاہی بھی عطا فرمائی، بڑی خوش آواز دی. ابو موسیٰ اشعری ایک رات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا گزر ہوا کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالیٰ نے داؤد لحنی عطا فرمائی ہے، داؤد جیسی اللہ تعالیٰ نے آواز عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندوں کو تسبیح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. داؤد علیہ السلام کو ضرورت نہ تھی کہ لوہے کو آگ میں ڈال کر نرم کرے اور ہتھوڑوں سے، بلکہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے جہاں مرضی موڑ لیتے. یہ اللہ کا فضل تھا ان پر. ابن کثیر شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت داؤد ہر چوتھے دن جنگل میں نکل جاتے، اپنے گناہ پر روتے، زبور پڑھتے، خوش آواز تھی. ان کے اثر سے پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے اور روتے تھے اور جانور پاس آ کر بیٹھ کر ان کی آواز کو سنا کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز دی کہ جنگل میں جا کر پہاڑ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتے اور وہ ساتھ مل کر تلاوت کیا کرتے تھے اور کڑیوں کی زرہ بنانے کا حکم دے دیا. وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان کے تابع ہم نے ہوا کر دی جس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی تھی. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سن کے آگے کام کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے روگردانی اختیار کرے گا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. حسن بصری تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو دمشق سے نکلتے، دوپہر کو استخر میں آرام کرتے، کھانا کھاتے. دمشق اور استخر کے درمیان 1 ماہ کا راستہ ہے. پھر استخر سے چل کر رات کابل یا بابل میں بسر کرتے اور استخر اور بابل کے درمیان 1 ماہ کا سفر ہے. تو گویا 1 دن میں 2 ماہ کے راستے طے کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر لشکر چلتا، ہوا اس کو لے کر چلتی یمن سے شام، آدھے دن میں پہنچتی اور پگھلے تانبے کا چشمہ اللہ نے نکال دیا. یمن کی طرف اس کو سانچوں میں ڈال کر جن باسن بناتے، بڑے بڑے لشکروں کے موافق کھانا پکتا. کون بنایا کرتے تھے کھانے؟ ان کے جن بنایا کرتے تھے. یعملون اتنی بڑی جماعت تھی کہ انسانوں کے بس میں نہیں تھا کہ کھانا بنایا جائے، اور جن کھانا بنایا کرتے تھے. یعملون لہو، اور وہ ان کے لیے جو چاہتے بناتے. بڑی بڑی عمارتیں کون
جن بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے، من محاریبا و تماثیلا و جفان کالجواب و قدور راسیات، بڑی بڑی عمارتیں اور ڈلی ہوئی مورتیں، تالاب کے برابر لغن اور دیگیں جو جمی رہیں۔ اے آل داؤد خدا کا شکر بجا لاؤ، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ محارب کس کو کہتے ہیں؟ محارب کا معنی ہے اونچی اونچی عمارتیں، مسجدیں اور محل۔ تماثیل فرشتوں اور پیغمبروں کی تصویریں، ان کی شریعت میں تصویر بنانا جائز تھا، شریعت محمدی میں تصویر کشی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ممنوع فرمایا ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کو اس کی موت سے مطلع نہ کیا مگر گن کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہوا، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، کون؟ جن اگر غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ہاتھوں سے مسجد بیت المقدس کی تجدید بنوا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک مہینے کے لیے، 2 ماہ کے لیے الگ کمرے میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی وہ اپنے عبادت خانے میں گئے، جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ لکڑی کے سہارے وہ کھڑے ہوئے ہیں، جن باہر بیت المقدس کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ اپنی جو عبادت خانہ تھا وہاں پر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، جب اس لکڑی کو اس گن کے کیڑے نے کھایا تو وہ نیچے گر گئی۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب جن بیت المقدس کی تعمیر کر چکے تو جنوں کو پتہ چلا بعد میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر جنوں کو یہ پتہ چل جاتا پہلے ہی کہ سلیمان فوت ہو چکے ہیں تو وہ بیت المقدس کو نہ بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے سلیمان پیغمبر سے بیت المقدس کی تعمیر کروانی ہے، تو اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر جنوں کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کو نہ بناتے، وہ وہیں پر ٹھہر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کو، جس دن مسجد مکمل ہوئی اس دن انہوں نے جا کر دیکھا سلیمان فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یہ ہے سورت کے ساتھ مناسبت والی آیت۔ اہل سبا کے لیے خود ان کے گھروں میں نشانیاں تھیں، ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ قوم سبا کی بادشاہ کا کیا نام تھا؟ ملکہ بلقیس تھا، جو ملک یمن میں اپنے دیس کو خوب بسا کر گئی تھی۔ پانی جھیلوں کا بہت زیادہ اس نے ایک بہاؤ بہایا تھا۔ کیا کہا؟ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، اجازت تھی اپنے پروردگار کا عطا کردہ رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، اور ایک پاکیزہ شہر تھا وہ، اور ان کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اور انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بجا لایا، بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ان 2 باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن میں بدمزہ پھل اور جاؤ تھا اور چند بیری کے درخت تھے۔ جب اللہ نے چاہا عذاب بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کو کھول دیا، اس کی جڑ کریت ڈالی، ایک بار پانی نے زور کیا، بند کو توڑ دیا، پانی عذاب کا تھا، سرخ رنگ کا، جس زمین پر بھی پھر گیا وہ ساری کھیتیاں، ان کے باغات تباہ و برباد ہوتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ان پر عذاب آیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت سے بہرہ بند کر رکھا تھا، اسے کئی گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی تھی کہ یہاں رات دن امن اور چین سے چلو پھرو۔ برکت والی بستیاں یعنی ملک شام، ان کے ملک سے شام تک راہ امن کی بستیاں پاس پاس سفر تھا، یعنی شام اور ملک شام کی جو بستیاں تھیں بڑی برکت والی تھی۔ کیا کہا؟ ان میں چلو پھرو۔ فَقَالُوا رَبَّنَا، انہوں نے کہا ہے ہمارے اللہ ہمارے سفروں کا درمیانی فاصلہ بڑھا دے، اور انہوں نے اپنے حق میں ظلم روا رکھا، سو ہم نے ان کو افسانے بنا کر رکھ دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس میں ہر صابر اور شکر گزار انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے ظن کو صحیح پایا تو وہ سب بجز ایمان والوں کی جماعت کے اس کے پیچھے ہو لیے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِن سُلْطَانٍ، اور ابلیس کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہے مگر اس کے لیے ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے معلوم کرے جو اس کی طرف سے شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ یعنی شیطان
کافروں کو زبردستی کفر پر مجبور نہیں کر سکتا، صرف کفر کی طرف بلاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے اور برے عملوں کو زیب و زینت اختیار کر کے ان کو دکھاتا ہے، لیکن لوگوں کو شیطان کے وسوسہ میں مبتلا کرنا اس لیے ہوا تاکہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہو جائے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو ان کو پکارو، وہ تو ذرا برابر آسمان اور زمین میں اختیار نہیں رکھتے اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے اور نہ اس کائنات ارضی اور سماوی میں ان کا کوئی مددگار ہے۔ مشرک لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو تینوں باتوں سے کوئی حاصل نہیں، نہ ان کو آسمان اور زمین میں برابر اختیار ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار اور رکن ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی محبت غالب ہے جو ہوا مخواہ ان کی سفارش قبول ہو، بلکہ فرشتے اور انبیاء اولیاء سب ڈرتے ہیں، بغیر اجازت کے دم نہیں مار سکتے۔ تم دنیا میں جن غیر اللہ کو عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، وہ تو خود اتنے عاجز ہیں وہ اللہ کے سامنے جا کر سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس کسی کی سفارش کوئی کام نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کو اس نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں حق بات کا اور والی شان سب سے بڑا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ظِلَالٍ مُّبِينٍ، پوچھئے کہ آسمان و زمین میں کون تمہیں روزی دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ، اور ہم یا تم تو راہ راست پر ہیں اور یا گمراہی میں ہیں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ ہمارے گناہوں کی نسبت تم سے سوال نہ ہوگا اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہ پوچھا جائے گا، تمہیں اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہوگا۔ پچھلی آیتوں میں کافروں مشرکوں کی عقلیں مانتی ہیں اور اقرار بھی کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، ہمیں رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بات کہہ دو کہ خالق اور رازق اللہ ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جن کو تم پوچھتے ہو وہ نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یقیناً معلوم ہے کہ خالق اور رازق قادر کی عبادت کرنے والا سیدھی راہ پر ہے اور جس کے اختیار کچھ نہیں اس کی پرستش کرنے والا گمراہ ہے، وہ راہ راست سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ، کہہ دیجئے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے جن کو تم شریک بنا کر اس سے ملاتے ہو، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ فی الواقع وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب اور عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ بہت قدر والا اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ متبع ہے، یعنی زیادہ اتباع ہے، پیروی کرنے والا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرقے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا پیغمبروں پر کس امر میں فضیلت ہے؟ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، ان کا ہم زبان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آئے، لیکن اللہ کے نبی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے، اس لیے آپ کو ہم نے تمام لوگوں سے اس لیے فضیلت میں زیادہ دیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ قیامت برپا کرنے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو آؤ جواب دو، کہہ دیجئے کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ پل بھر پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے کتابوں پر، اور اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب انہیں ان کے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ان کی حالت پر تعجب کریں، وہ ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، وہ لوگ جو کمزور ناتواں ہیں۔
बूढ़े बूढ़े लोगों से कहेंगे जो तकब्बुर किया करते थे, अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान ले आते। बैन यदैहि आयत के अंदर आया है, इससे मुराद है जो पहले अगली किताबें मुराद हैं जो पहले उतरी, यानी तौरात और इंजील। और क़यामत बहशत यानी जन्नत और दोज़ख वगैरह मुराद हैं जो आगे आएंगी। वक़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, बड़े बड़े लोगों से जो कमज़ोर और नातवा हैं पूछेंगे, क्या हमने तुमको हदायत से रोका था जब वो तुम्हारे पास आ चुकी? नहीं, तुम तो खुद कसूरवार हो। वक़ाल अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, उस दिन वो उसका ब्लेम उस पर डालेगा, सारे मुनकर हो जाएंगे, माबूद भी, आबिद भी, इबादत करने वाले भी, और जिसकी पूजा वो किया करते थे दुनिया में, सारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम से बरी हो जाएंगे। कहेंगे नहीं नहीं, हमने तुम्हें कब अपनी तरफ बुलाया, तुम तो हमारे पास खुद चल कर आते थे। और वो अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह इन्होंने हमको गुमराह किया, इनको दुगना अज़ाब दे। वक़ाल अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, और जो लोग कमज़ोर नातवा हैं वो इन लोगों से जो बड़े हैं कहेंगे कि नहीं, यूँ नहीं, बल्कि ये तुम्हारी रोज़मर्रा की हीला साजियों का नतीजा है। तुम हमको हुक्म दिया करते थे कि हम अल्लाह के मानने से इनकार कर दे और उसके साथ शरीक ठहराएं, और वह अज़ाब को देख कर अपनी पेशमानी को मख्फी रखने की कोशिश करेंगे। वजअलनल अग़लाल फ़ी अनाक़िल्लज़ीना कफ़रू, और हम इन लोगों की गर्दनों में तोक डाल देंगे जिन्होंने कुफर किया है, उनको इन्हीं अमाल की सजा मिलेगी जिन्होंने किए होंगे दुनिया में। ये झूठे बड़े गुमराह पीरों मरीदों मातहतों मालकों का झगड़ा क़यामत के दिन आपस में हो जाएगा। दुनिया में सारे आपस में झगड़ पड़ेंगे, एक दूसरे को कसूरवार ठहराएंगे। आज अपने किए पर वो पछता रहे होंगे, मगर यहाँ पछताना किसी काम का नहीं। आज तुम दुनिया में तो मौजूद हो, खुदारा समझ जाओ, अपनी हालत को दुरुस्त कर लो। कल क़यामत के रोज़ तुम्हारी किसी किस्म की बात और हिला साजी नहीं काम आएगी। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन, और कोई गांव या कस्बा ऐसा नहीं जहां हमने कोई रसूल भेजा हो तो वहां के दौलतमंदों ने ना कहा हो कि जो पैगाम तुमको देकर भेजा गया है हम उस पर ईमान नहीं लाते। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, दो शख्स मिलकर तजारत किया करते थे। एक जो पहली किताबों का आलिम था दरिया के किनारे यानी मुल्क शाम सफ़र को गया, और दूसरा पीछे रहा यानी मक्का मुअज़्ज़मा में। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैगंबर बनाया और आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, तो जो सफ़र में आदमी गया था उसको खबर पहुंची कि मक्का में एक ऐसा आदमी आया है जो अल्लाह की नबूवत का दावा करता है। उसने अपने भाई को पैगाम भेजा कि तुम पूछो तो सही कि क्या वही शख्स है जो मैंने किताबों में पढ़ा है, क्या सच्चा नबी है? उसने अपने भाई को कहा, उसके भाई ने पूछा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ने कहा हाँ मैं बिल्कुल अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अल्लाह के नबी ने सारे सवाल जवाब उससे जो पूछे जवाब देते रहे। उसने कहा कि नहीं मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। और दूसरा भाई जो दूर दराज के इलाके में शाम में सफ़र करने के लिए गया था वो वहाँ से दोबारा मक्का में आया। उसने आकर अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी ने अपनी सारी निशानियाँ बताई। उसने कहा क्या मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। उसने कहा कि मैंने आपकी निशानियाँ तौरात और ज़बूर में पढ़ी हैं, इंजील में पढ़ी हैं कि एक ऐसा नबी आएगा जिसको मानने वाले कमज़ोर और नातवा लोग होंगे, उमरा और जो मुल्क के अमीर लोग होंगे और जो मक्का के रईस आदमी होंगे वो उसका इनकार कर देंगे, और आप पर तो जो कमज़ोर और नातवा लोग ईमान लेकर आए हैं वो मैंने किताब में पढ़ा था। और वह शख्स अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तब उतरी उस शख्स की तरफ कहला भेजा कि अल्लाह ने तेरे कौल की तस्दीक नाज़िल फरमाई है। वक़ालू नहनु अक्सरु अमवालन व औलादन वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और उन्होंने ये भी कहा हम माल और दौलत और औलाद के रूह से तुमसे ज़्यादा हैं और हमको सज़ा नहीं दी जाएगी। कह दीजिए मेरा रब जिसको चाहता है रोज़ी ज़्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिल माल, हर उम्मत का हर कौम का कोई ना कोई फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने सहाबा से पूछा भला ये बात होती है कि कोई शख्स पानी के अंदर घुसे और उसके पाँव ना भीगे? उन्होंने अर्ज किया ऐसा नहीं हो सकता। आपने फरमाया इस तरह जो शख्स दुनिया में फंसा वो भी गुनाहों और खराबियों से सलामत
نہیں رہ سکتا۔ اگر تم دنیا میں پھنس گئے ہو تو تمہیں ضرور تم نے گناہوں کو اکٹھا کر لیا، تمہارا ایمان سلامت نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے دنیا کی مذمت فرمائی ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، تمہاری دولت تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔ تمہارا مال تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، وہ اللہ سے دور کر سکتی ہے تم کو، بلکہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کو ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو ہرانے میں عاجز کرنے میں کوشش کرتے ہیں ان کو عذاب میں لا حاضر کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کسی کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا معاوضہ دے گا اور وہ بہترین رازق ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں بالا خانوں میں رہنے والوں کو نیچے درجے والے جنتی ایسے دکھائی دیں گے جس طرح تم اس تارے کو دیکھتے ہو جو آسمان میں مشرق یا مغرب کے کناروں پر دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسے مرتبے والے انبیاء کرام انبیاء ہوں گے، ایسے درجوں کے قابل ان کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ درجے ان لوگوں کو ملیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں کی تابعداری کی ہوگی، جنہوں نے آج دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا اور نبی کی سنت پر عمل کیا ہوگا، ان کو ایسے درجے ملیں گے۔ یہ درجے صرف انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عام مومنوں کے لیے بھی درجے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے جنت میں لے کر جانا انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ذرا اس دن کو یاد کرو جب ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، تو ہمارا کارساز ہے۔ وہ نہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان کو نہیں مانتے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، سو آج کے دن کوئی تم میں سے نہ کسی کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ نقصان پہنچا سکے گا۔ اور جن لوگوں نے ظالمانہ روش دنیا میں اختیار کر رکھی ہوگی ان سے کہیں گے کہ دوزخ کہ جس عذاب کو تم نے نہ مانا، تم دوزخ کے جس عذاب کو نہ مانا کرتے تھے، آج اس عذاب کا مزہ چکھو۔ مشرک جو اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتا ہے تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان سے ہم کو نفع پہنچے گا اور سختی کے وقت یہ ہمارے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج کوئی تم کو فائدہ نہیں دیتا اور نہ سختی دور کر سکتا ہے، جاؤ آج بھی چلے جاؤ میرے دوزخ میں، میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک ایسا شخص ہے جو تم کو ان بتوں سے روکتا ہے جن کو تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ تو بنایا ہوا جھوٹ ہے۔ اور جب ان لوگوں کے پاس حق کا پہنچا جنہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ قرآن کو کیا کہا؟ جھوٹ اور افطرا ہے، خود سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، اور ہم نے نہ ان کو کوئی کتابیں دے رکھی تھی جن کو وہ پڑھتے، اور نہ ہم نے ان کی جانب آپ سے پہلے عذاب دوزخ سے کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا اور یہ تو ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، تو ہم نے ان کو دے رکھا ہے جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو جھٹلایا، سو دیکھو میں نے ان کو کیسی سزا دی ہے۔ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ابن عباس نے کہا پہلی امتوں کی نسبت تمہیں 10واں حصہ بھی قوت کا نہیں ملا۔ پہلی امتوں کو تم سے 10 گنا زیادہ مال و دولت ملا، قوتیں ملی، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ تمہارے پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں ہے، اس جیسی قوت بھی نہیں ہے، تم کیوں اتنا اتراتے ہو؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہہ دیجئے میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم دو اور اکیلے ہو کر خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سوچو کہ تمہارے رفیق کو جنون تو نہیں، وہ تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔
تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کو جنون ہو گیا ہے، نہیں، تم اکیلے اکیلے دو دو تین تین کر کے، تم جماعت بندی کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں غور و فکر کی باتیں کرو، اس کو جنون نہیں ہے، وہ صاحب عقل ہے، وہ تم کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تم اس کو کہتے ہو کہ جنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب علم عطا فرمایا ہے، میں صاحب علم ہوں۔ صحابہ کرام سے کہا کہ ایک دن ہمارے درمیان اللہ کے نبی آئے، صحابہ کرام نے کہا 3 بار پکارا، پھر فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو میری اور تمہاری کیا مثال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک قوم دشمن کے آ پڑنے سے ڈرے تو ایک شخص کو بھیجا کہ دشمن کو دیکھے تاکہ بے خبری میں مارے نہ جائے۔ ناگہاں اس شخص نے دشمن کو دیکھ لیا تو قوم کو خبر کرنے کے لیے متوجہ ہو گیا اور ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہیں خبر دینے سے پہلے دشمن مجھ کو پکڑ لے، تو دور سے جلدی اپنے کپڑے کے ساتھ اشارہ کر دیا، لوگوں دشمن آ پہنچا۔ 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی میں بھی اسی شخص کے مانند ہوں، تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور خبردار کرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی میں نے تم سے جو معاوضہ طلب کیا وہ تم ہی لے لو، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو غلبہ عطا کرتا ہے، وہ پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ پہنچا، باطل نہ اب کچھ کرتا ہے نہ آئندہ کرے گا، یعنی حق اور اسلام آیا، کفر کی جڑ نکلی، کیونکہ جو چیز زندہ ہوتی ہے وہ یا پہلی بار کام کرتی ہے یا دوسری بار، جس میں یہ صفت نہ ہو تو وہ اس میں حیات نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہتا ہے فلانا یہ کھاتا ہے یہ پیتا ہے، یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں آئے، بیت اللہ کے بت گراتے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، یہ آیت پڑھتے گئے اللہ کے نبی قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، فرما دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا، اور اگر میں نے راہ ہدایت پالی تو اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ گھبراہٹ میں پڑے ہوں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور پاس کے پاس پکڑے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور وہ کس طرح لپک کر اتنی دور سے ایمان کو پکڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے پہلے تو اس سے انکار کر دیا اور بے دیکھے دو رزگار باتیں ہانکا کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور ان کی توقعات کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، دیوار حائل کر دی جائے گی، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ہم پیشواؤں سے کہا گیا، اور وہ بھی ان طرح کھلے شک میں پڑے تھے۔ سورۃ الفاتر مکیہ وہی 45 آیہ و5 رکوعات۔ سورۃ فاتر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، تمام حمد و ثنا اس معبود حقیقی کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور فرشتوں کو جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوقات کی پیدائش اور بناوٹ میں جو کچھ چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پروں والا بنایا تاکہ اڑ کر جلدی جلدی اللہ کا حکم پہنچا دیں۔ بعضوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3، بعض کے 4 پر ہیں، بعض فرشتوں کے سے بھی زیادہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔
ہر پر میں سے ہر پر کے درمیان دو پروں کے درمیان اتنا فرق تھا جتنا مشرق اور مغرب کے مابین فرق ہے۔ فرشتے جسم اور پر رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم برادری، عبادت، ذکر اور تسبیح ان کا کام ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، باقی کیفیت ان کی اللہ کو معلوم ہے۔ ہم بس ایمان رکھنا چاہیے کہ فرشتے ہیں اور پروں والے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ ان کا جسم بھی ہے۔ آگے ہمارے ذہن میں کچھ نہیں آنا چاہیے، ہم وہ کیسے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، وہ بس اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اگر تعویلات کریں گے تو وہ کفر اور گمراہی ہوگی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے جاری کرنے والا اس کے بعد کوئی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی کسی کا کچھ اختیار نہیں، رحمت کے خزانوں کو کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جب میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دیتا ہوں تو کسی کے اندر طاقت نہیں کہ ان کو بند کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی جو نعمت تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس نعمت کو تو بند کر دے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا اور رسول کی یہی تعلیم ہے۔ یہ دعا یاد کرنی ہے آپ سب نے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کے احسان جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا خالق ہے جو زمین و آسمان، جو تمہیں آسمان اور زمین میں روزی پہنچائے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے پیارے نبی، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سے قبل بھی تو رسول جھٹلائے گئے تھے، اور بالآخر تمام امور کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ بلا شبہ حق ہے، اور سو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، نہ خدا کے بارے میں شیطان تمہیں فریب میں رکھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہونا یہ ہے کہ آدمی اس جہان کی نعمتوں لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کے لیے عمل کرنا بھول جائے، یہاں تک کہ قیامت کو کہے گا افسوس دنیا میں عمل کرنا کرتا تو آج میرے لیے یہ کام آتی۔ شیطان دشمن دغا باز ہے، انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، سنو شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، وہ تو محض اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ آتش دوزخ میں پڑے، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، برے کام کو اچھا بنا کر کے تمہیں پیش کرتا ہے۔ ایسے کرو، قبروں پر جاؤ، عرس میلوں پر جاؤ، وہاں پر جا کر منتیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ شیطان ایسی باتیں ذہن میں بڑی خوشنما کر کے ڈالتا ہے، جاؤ جا کر کے نیاز چڑھاؤ فلاں دربار پر، بیٹا نہیں تو اللہ بیٹا دے گا، تو اللہ نے کہا یہ ساری شرک ہیں اور بدعات ہے، اس کا کوئی دین میں عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے، سراسر ہدایت سے دوری ہے، اور یہ شیطان تو تمہیں تمہارے اعمال کو خوشنما بنا بنا کر دکھاتا ہے، اور کیوں؟ تاکہ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا جس شخص کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہوں اور انہیں نیک اعمال سمجھنے لگے اور وہ نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، سو آپ ان پر افسوس کر کے جان نہ دے دیں جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب عطا فرما دے، اسلام کو تقویت عطا فرمایا، تو اللہ ذوالجلال نے کون سا عمر دیا؟ عمر بن خطاب عطا فرمایا۔ اللہ نے عمر کے ساتھ اسلام کو تقویت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت اتاری، افمن زین لہ سوء عملہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اور ابو جہل بے نصیب رہا۔
वल्लाहु الذी अरसल الرياح, अल्लाह वो कादिर मुतलक है जो हवाओं को चलाता है, फिर हवाएं बादल को उबारती हैं, फिर हम इस बादल को ऐसे शहर की तरफ हाँक देते हैं जो खुश्क साली की वजह से मुर्दा पड़ा हो। इसके साथ ज़मीन के मरे पीछे हम उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं। यानी ज़मीन के बंजर होने के बाद जब हम बारिशों को बेचते हैं तो बंजर ज़मीनें क्या हो जाती हैं, सैराब हो जाती हैं, हम उनको दोबारा से जिंदा कर देते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला कहते हैं जो इंसान मर कर जाएगा कल क़यामत के रोज़ हम उसको कब्रों से निकाल खड़ा करेंगे। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, ये आयत हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। जो इंसान चाहता है कि इज़्ज़त मुझे मिले तो उसे मालूम होना चाहिए कि हर तरह की इज़्ज़त अल्लाह ही के पास है। अच्छी अच्छी बातें उसकी बारगाह तक पहुँचती हैं और नेक अमाल उसके मदारिज को बुलंद करते हैं। किसके दर्जे को? इंसान का दर्जे। अगर इंसान नेक अमाल करता है, नेक अमाल उसके दर्जों को बुलंद कर देते हैं, और जो लोग बुरे अमाल का इर्तिकाब करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है और उन लोगों की सब तदबीरें मिलियां मेट हो जाएंगी। अबू इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जब कोई मुसलमान बंदा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम कहता है या सुबहानल्लाह व बिहम्दिही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व तबारकल्लाह, तो फरिश्ते इन कलमों को लेकर आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं। रास्ते में जो जमात फरिश्तों की मिलती है वो इस बंदे के लिए मग़फ़रत की, बख्शिश की दुआ मांगती है। सारे फरिश्ते उस इंसान के लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं, यहाँ तक कि वो फरिश्ते इन कलिमात को लेकर अल्लाह के पास जाते हैं। यानी माना है इस मायने के, इस आयत के फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जो शख्स इखलास के साथ इन कलिमात को पढ़ता है। कौन से कलिमात हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। किस किस को आता है? सबको आते हैं। एक दिन में कम से कम इसको 10 दफ़ा लाजमी पढ़ा करें, 20 दफ़ा पढ़ लें, 100 दफ़ा पढ़ लें। अल्लाह के नबी ने, बुखारी के अंदर यह रवायत मौजूद है, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इस रवायत को दर्ज किया। क्या कहा? कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे अल्लाह को बहुत प्यारे लगते हैं, जो ज़ुबान पर हल्के हैं, क़यामत के दिन मैदान में बहुत भारी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह कहना तमाम मखलूक के हक में इबादत है। सुबहान अल्लाह कहते हुए देर लगती है क्या? पहले भी बता चुकी हूँ, जन्नत का मैदान चटियल मैदान है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहते जाएं, जन्नत में अपने नाम के दरख्त लगाते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का कलमा है, अल्लाहु अकबर कहने का इस कदर सवाब है कि आसमान और ज़मीन भर जाते हैं अल्लाह अकबर कहने से। जब हम कहते हैं अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तेरे अलावा कोई बड़ा नहीं, अल्लाह का इंसान इस कलमे को एक दफ़ा कहता है, आसमान और ज़मीन का खला भर जाता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो अल्लाह फरमाता है बंदा मुसलमान हो गया और मुझ पर भरोसा कर लिया। एक रवायत में है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आता है। किस किस को आता है? सबको आता होगा माशाल्लाह। क्या कहा? कहने से 99 मुश्किलें आसान होती हैं। सबसे जो छोटी मुश्किल है वो गम है, परेशानी है, टेंशन है। आज हमारे जहनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, परेशान है हमारे दिल, हमारे जहन बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, हालात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या बनेगा। मुश्किल हालात है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना शुरू कर दो। अल्लाह ने कहा 98 बीमारियां से बड़ी हैं जिससे मैं नजात देता हूँ। सबसे छोटी बीमारी क्या है? मैं तुम्हारी टेंशन को तुमसे दूर कर दूंगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये वजीफे नोट किया करें, इनको पढ़ा करें, इन्हीं से जिंदगी में बहार है, इन्हीं कलमात से जिंदगी में सुकून मिलता है। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको मट्टी से पानी, फिर पानी के एक साफ और मुसफ़्फ़ा कतरे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया, और मादा के पेट में जो कुछ होता है और जो कुछ वो जनती है वो लाज़मी तौर पर अल्लाह के इल्म में होता है। और अगर किसी बड़े उम्र वाले की उम्र में कोई ज्यादती नहीं की जाती, ना उसकी उम्र से कुछ घटाया जाता है, मगर किताबें महफूज में लिखा हुआ मौजूद है। ये बात अल्लाह के लिए आसान है।
ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے، ایک انسان کی عمر بڑی لمبی، وہ کہتے تم میری عمر لے لو، تم اور جی لو۔ اللہ نے کہا نہیں، لکھا جا چکا ہے جتنی عمر انسان لے کر آیا ہے اتنی پا کر کے جائے گا۔ کوئی انسان کسی کو اپنی عمر نہیں دے سکتا، نہ کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، اور دونوں دریا برابر نہیں ہے، یہ میٹھا ہے جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے، تلخ ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتے ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں ہے۔ خدا کفر کو مغلوب کرے گا اور اسلام کو غلبہ دے گا، اسلام غالب آ جائے گا اور کفر مغلوب ہو جائے گا۔ مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ خراج لیا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر داخل فرماتا ہے، اسے سورج اور چاند کو تابع فرمان بنا رکھا، سب وقت معین تک چلتے رہیں گے۔ یہی معبود حقیقی تو تمہارا پروردگار ہے، بادشاہی اسی اللہ کی ہے، اور وہ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کے چھلکے کے برابر اپنے اختیار نہیں رکھتے۔ تم دنیا میں جن سے مدد مانگتے ہو وہ مشرک جو بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں اور وہ ان کو پکارنے کو بھی نہیں سنتے، اس کی پکار کو نہیں سنتے، اور وہ تو یہ کہتے بھی نہیں کہ تم ہمارے پاس مدد کرنے کو آؤ، ہم سے مدد طلب کرو، ہاں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وہ تمہیں کھجور کے چھلکے کے برابر، کھجور جب اوپر سے چھیلتے ہیں اس کی گٹھلی کے اوپر چھوٹا سا باریک قسم کا چھلکا ہوتا ہے جو پیاز کے چھلکے سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، کہا وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ تمہیں فائدہ دے سکے۔ اور ساری بادشاہی کس کے لیے ہے؟ ربکم لہ الملک، اللہ تیرے لیے ساری بادشاہت ہے، یہ انسان کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، اگر سن پائیں تو حاجت روائی نہیں کر سکیں گے، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اپنی باتیں ذاتی نہیں کر رہی، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایل دی سندہ قرآن کا ترجمہ ہی ہو رہے۔ لوگ کہتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جو حق کا بات سننا ہی نہیں چاہتے، لوگ کہتے ہیں ان کے ترجمے، ان کے قرآن کا ترجمہ ہی ہو رہا ہے، وہ ہمارے مسئلہ کوئی اور مسئلہ قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، قرآن بھی ایک ہے، ترجمہ بھی ایک ہے، بلکہ میں نے تمہارے دلوں کو ہدایت کے لیے چنا ہی نہیں ہے، تمہارے دل کو ایسا ہم نے مہر میں بند کر دیا کہ وہ ہدایت کو سن ہی نہیں سکتے، تم اس محفل میں آ بھی جاؤ تو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہو۔ قیامت کا دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، جس طرح وہ باخبر تمہیں بتا سکتا ہے، دوسرا نہیں بتا سکے گا۔ اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں تمہارے اعمال کی خبر کل قیامت کے روز نہیں دے سکے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ سب سے بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی دوسری مخلوقات لا کھڑی کرے۔ تمہارے اندر طاقت ہے تم اپنے آپ کو روک سکو؟ نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ اٹھوانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ قریبی ہی ہو۔ آپ صرف ان لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ کا کام ہے بس بتا دینا، اور وہ لوگ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں وہ لوگ ہیں وہ اپنے ہی نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ کل قیامت کے روز انہی کی جانوں کو ہوگا۔ کل قیامت کے روز شخص اپنی اولاد کو کہے گا کہ تم میرا بوجھ اٹھا لے، اس دن اولاد بھی بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گی، کہے گی نہیں، بس آج میں اپنا ہی بوجھ اٹھاؤں گا۔ اللہ ذوالجلال نے کہا اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں گے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، نہ بینا اور بینا برابر
نہیں ہیں۔ علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نبینا سے مراد جو علم کی روشنی سے، جو ہدایت کی روشنی سے بہرہ مند نہیں ہوئے، جن کے دل ابھی تاریک ہیں، سیاہ ہیں، وہ نبینا ہیں، وہ جاہل ہیں۔ اور بینا والے کون ہیں؟ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ ہدایت کو مقصود ہے۔ یہ آیت ایمان کو سمجھنا، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا مراد ہے۔ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے کھولا، ہدایت کی کچھ کرنیں اس کے اندر داخل ہوئی ہیں، تو آج ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ وَلَا ظُلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہوتا ہے، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ آپ صرف عذاب دوزخ سے ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور کوئی ایسی قوم نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں سب میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے اللہ کے پیارے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو جو لوگ آپ سے پہلے ہو گزرے وہ بھی اس طرح جھٹلایا کرتے تھے۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لائے، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ بینات سے مراد معجزے لے کر آئے۔ ہر نبی کو معجزہ ملا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے بار بار تذکرہ پڑھا معجزات کا۔ معجزات لے کر آئے، دلائل قاطع لے کر آئے۔ زبور سے مراد، زبور آیا آیت کے اندر ورڈ، زبور سے مراد وہ کتابیں جن میں مواعظ اور نصائح تھے، یعنی حکمت اور نصیحت کی باتیں تھی۔ اور کتاب منیر سے مراد ہے جن میں احکام تھے۔ کتب سے مراد وہ کتابیں جن میں روشن احکامات اور دلائل موجود تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جن لوگوں نے انکار کیا میں نے ان سے مواخذہ کیا، سو ان کے حق میں میرا عذاب کیسا ہوا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بادلوں سے بارش برسایا، بارش کو برسایا، اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگ کے میوے زمین سے نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ حصے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور بعض گہرے سیاہ کالے ہیں۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ، اور اس طرح انسانوں، جانوروں، چپایوں کے مختلف رنگ ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ علماء سے کون لوگ مراد ہیں؟ علم والے، جن کو قرآن کا علم ہوتا ہے، جن کو حدیث کا علم ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں دنیاوی علم مراد نہیں بلکہ دین کا علم مراد ہے۔ جس کے پاس دنیا کا علم ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف بہت کم ہوگا۔ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو دنیا کا علم سیکھتے ہیں ساتھ دنیاوی دین کا بھی علم سیکھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ غالب اور میں بخشنے والا ہوں۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ تقویٰ کے لیے لازمی ہے کہ علم آئے، علم ہوگا تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا۔ جب علم ہی نہیں ہوگا، جب اللہ کے احکامات ہی ہمارے علم میں نہیں ہوگے، جب ہمیں جنت اور جہنم کا بیان کہیں نہیں پتا ہوگا کہ جنت کیسی ہے، جہنم میں کتنے دردناک عذاب ہوں گے، تو ہمیں بالکل بھی نہیں پتا چلے گا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہ پڑے گا۔ اللہ ذو الجلال کہتے ہیں ایسی معرفت، جو لوگ علم میں معرفت رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈر گئے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں چھپ کر علانیہ۔ پھر کیا کہا اللہ نے کہا یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں وہ گھاٹے کے امیدوار نہیں، ان کی تجارت بڑی فائدہ مند ہوگی جو کل قیامت کے روز ان کو ملے گی۔ یوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کے صلے ان کو پورے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ وہ حقیقتاً بخشنے والا اور شکریہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے، علم کثرت روایت سے نہیں آتا، علم
کثرت روایت سے نہیں آتا، وہ تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فرشتے تمام آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ کے اندر، مچھلیاں دریا کے اندر اس شخص کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو دین کا علم پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ مرسل روایت ہے۔ آپ نے فرمایا عالم کو عابد پر اس قدر فضیلت اور درجہ ہے جیسا کہ ادنا مومن کے مقابلہ میں میرا درجہ ہے۔ اللہ نے کہا ایک طرف عبادت گزار ہو، وہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتی جا رہی ہے، اس کا درجہ کم ہے بجز اس کے جو اپنے گھر سے چل کے یہاں پر آ کر قرآن کو سمجھنے کے لیے آئی ہیں، کیونکہ اب عالم بن رہی ہیں، علم سیکھ رہی ہیں۔ جس کے پاس علم آنا شروع ہو گیا وہ عالم بننا شروع ہو گیا، اور عالم کا درجہ عبادت کرنے والے سے افضل ہے، جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے میرا درجہ عام مومن جیسا ہے، ایسے ہی جو عالم ہیں وہ میرے مقابل ہیں، اور جو عام ہے وہ عام ادنا یعنی مومن جیسے ہیں، عابد جو ہیں۔ تو افضل کون سی عبادت ہوئی؟ یہاں پر آ کر قرآن کو سیکھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی صریح حدیث موجود ہے کہ عابد جو ہے وہ عالم سے نیچے درجے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اوحى الی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت له طریق الجنہ۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، آپ کا ارشاد اللہ نے میری طرف وحی کی، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، اور جس کی آنکھیں لے لوں دنیا میں، جس کی بینائی کم ہو جائے، اس کے بدلے اس کے عوض میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ آج دنیا میں جس کی نظر کمزور ہوتی ہے، اللہ نے کہا دنیا میں نظر کا کمزور کرنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری تو ہے لیکن اس کا بدلہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ اس کے بدلے میں تمہیں اپنی جنت دوں گا۔ یہ ترمذی کے اندر صریح اور صحیح روایت موجود ہے۔ دنیا کے اندر جو نبینا انسان ہے، اللہ نے کہا دنیا میں اس نے کبھی بھی کسی دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا، آج دنیا میں اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس کے بدلے میں اس کو جنت میں اس کو ساری ہر قسم کی خوشیاں دکھاؤں گا جو دنیا میں سے نہیں دیکھی۔ جو دنیا میں نبینا رہا اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور دے گا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کے طور پر بھیجی وہ حق پر مبنی ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ان کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا، ان کو کتاب کا وارث بنا دیا، سو ان میں سے بعض اپنے حق میں ظلم روا رکھتے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں۔ ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، اور بعض ان میں سے اللہ کے فضل سے نیکی کرنے میں پیش قدم ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ اس آیت کے اندر 3 لفظ آئے، ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابق بالخیرات وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور مقتصد وہ ہیں جن کا حساب آسان ہوگا، جو درمیانے روح ہوں گے، اور ظالم لنفسہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو میدان حشر میں مدتوں تک رنج اور غم میں گرفتار رہیں گے۔ اللہ ہمیں سابق بالخیرات بنا دے، آمین۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو سابق بالخیرات رکھتے ہیں، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، یہ باغات میں ہمیشہ رہنے گے، جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنیں گے، سبحان اللہ، اور وہاں ان کا لباس حریر اور دیباج ہوگا۔ وہ وہاں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہ ایمان والے بندوں کی زبان پر ایسے کلمات آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ خدائے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، دنیا میں ہمیں غمگین رکھا، آج ہمیں جنت میں داخل فرما کے سارے غم دور فرما دیے۔ ہمارا رب بے شک بخشنے والا، شکر کو قبول کرنے والا ہے، اللہ قدردان ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں غموں کو بیچتا ہوں تو دعویٰ کیا ہے، جنت میں تمہارے نام میں لکھ دیتا ہوں۔ تم دنیا میں جو عمل کرتے ہو میں اللہ کل قیامت کرو اس کا بڑا قدردان بن جاتا ہوں، قدردانی ایسی کرتا ہوں کہ تمہیں جنت عدن میں داخل فرما دوں گا۔
الذی احلنا، اور وہ ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے دار بقا میں لا اتارا، اس میں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی نہ تھکاوٹ ہوگی۔ کیسی جنت ہوگی جس میں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ تکلیف پہنچے گی۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی دنیا میں نیند اچھی معلوم ہوتی ہے، اس سے راحت ملتی ہے، کیا جنت میں بھی نیند ہوگی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نیند تو موت کی بہن ہوتی ہے، جب موت کو موت آ جائے گی تو نیند کہاں سے آئے گی؟ یہ جنت میں نہیں ہو سکتی۔ سائل نے پوچھا جنت میں پھر کس طرح راحت اور حاصل ہوگی، سکون کیسے ملے گا اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا وہاں تھکن نہیں ہوگی، جب تھکان ہی نہیں ہوگی تو پھر نیند کی ضرورت ہی پیش نہیں ہوگی، وہاں تم ہمیشہ راحت اور چین کی زندگی بسر کرو گے۔ سبحان اللہ، وہاں تم آرام اور چین اور تازگی کی زندگی بسر کرو گے۔ سبحان اللہ۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے ان کے لیے آتش دوزخ ہے، نہ تو ان کو قضا ہی آئے گی، کیا موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کا کچھ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ اس طرح ہم ایک منکر کو سزا دیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ وہ دوبارہ وہاں پر چلائیں گے، چیخیں مار مار کے روئیں گے، فریاد کریں گے، کہیں گے ہمارے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک اعمال کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ نے کہا تمہیں میں نے بھیجا، تم میری نافرمانیاں کر کے آئے، وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کا سوال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں چلے بھی جائیں تو پھر بھی نیک اعمال نہیں کریں گے۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر سکتا۔ دنیا میں تھوڑی عمر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، عقل دی، وقت دیا، فراغت دی، سب کچھ دیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو عمر نہیں تھی دی کہ تم نصیحت حاصل کر سکتے، اتنا وقت دیا تھا اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے، اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا، سو مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اس چیز کے رغبت اور طلب کرو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی، اور اس چیز سے بچو جس سے بچنے کا حکم عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جنت ایسی نعمت اور لذت والی ہے، اگر ایک قطرہ دنیا میں بیچ دیا جائے تو جہان بر بار رونق ہو جائے، اور اگر جہنم اتنی بلا اور مصیبت والی ہے، اگر ایک قطرہ اس دنیا میں بیچ دیا جائے تو ساری دنیا خراب اور برباد ہو جائے۔ تم دنیا کی طلب چھوڑ کے آخرت کی امید رکھ لو۔ کیا کہا اللہ؟ آسمان و زمین تمام پوشیدہ مخفی رازوں کو جاننے والا ہے، کیونکہ وہ دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات عزیز ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ سو جو راہ کفر اختیار کرے گا وہ اپنے کفر کا اب نقصان اٹھائے گا، اور منکرین کا کفر خدا کے ہاں کچھ ناراضگی ہی بڑھاتا ہے، اور کافروں کا انکار اس طرح ان کے گھاٹے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، پوچھئے کہ کیا تم نے اپنے شریکوں کو نہیں دیکھا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کچھ ساجہ ہے یا حصہ ہے، یا کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جن کو تم دنیا میں شریک سمجھے بیٹھے ہو؟ کیا انہوں نے اللہ کے آسمان و زمین بنانے میں کوئی اللہ کی مدد کی ہے؟ کہ اللہ نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے؟ نہیں۔ کہ اس میں کوئی کسی دلیل پر قائم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے چلے آئے ہیں جو جہنم میں سارے کھل جائیں گے، اور کیا کہیں گے آج ہم تم سے بری ہو گئے، جاؤ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں اپنی جگہ نہ چھوڑ دیں، اور اگر اپنی جگہ سے ٹل جائے تو اس کے سوا کوئی نہیں رہ سکتا۔
وہ یقیناً بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو وہ سب قوموں میں سے صبر زیادہ راہ راست پر ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا پہنچا تو اس سے ان کی بیزاری ہی بڑی، نفرت ہی بڑھتی گئی، استکباراً، اور یہ برائی اور یہ بڑائی دنیا میں ان کو اپنے کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر سوچنے کی وجہ سے ہوئی، اور بری تدبیر کرنے والے کی تدبیر اسی پر لوٹ کر پڑتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ پہلے لوگوں کے لیے سے برتاؤ کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور نہ آپ اللہ کے دستور میں کوئی تغیر پائیں گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ سو انہیں چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ ان سے ازروِ قوت زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے۔ کوئی اللہ کو نیچا دکھا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے، اور وہ بے شک ہر بات کو جاننے والا، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال پر مواخذہ کرنے لگتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ وہ کون سا وقت مقرر ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، آج تم جو مرضی کرتے رہو، ایک دن مقرر ہے۔ پھر جب ان کا وعدہ مقرر آ جائے گا بس وہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورۃ یاسین مکیہ وہی 83 آیت و 5 رکوعات، سورۃ یاسین مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو یہ سورت اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہوں میں۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ڈیلی پڑھا کریں اس کو، 10 قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حدیث جندب میں ہے جو رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ حضرت انس نے فرمایا جو ہر رات سورۃ یاسین پڑھ کر سوئے گا وہ شہید ہو کر مرے گا۔ شہادت کی موت دل کرتا اللہ سب کو دے۔ اللہ نے کہا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھ کے سوئے گا اس کو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ عطا کی روایت ہے، کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی جو شخص سورۃ یاسین صبح پڑھے گا اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں یہ سورت میری امت کے ہر آدمی کو یاد ہو۔ پڑھتے ہیں نا، زبان پہ چڑھ چکی ہوئی ہے۔ پھر کیا، صفوان کہتے ہیں یہ سورت قریب المرگ کے پاس پڑھنی چاہیے، جو انسان موت کے کشمکش میں ہو اس کے پاس سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس تخفیف والا معاملہ کر دیتے ہیں۔ یاسین حروف مقطعات والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن باحکمت کی، واو قسمی آیا، اللہ نے قسم اٹھا کر کہا قرآن باحکمت کی قسم ہے، یعنی جس میں سراسر حکمت اور دانائی کی باتیں بھری ہیں، اس کی قسم اٹھا کر کہہ دیجئے انک لمن المرسلین، میرے پیارے پیغمبر آپ بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ پر ہیں، یعنی نہ افراط اور تفریط میں ہیں نہ دنیا میں ہیں بلکہ دونوں کے مابین ہیں، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب اور مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا انہیں نہیں ڈرائے گئے تھے، سو وہ غفلت میں پڑے ہیں، بے شک ان میں سے اکثر عذاب کے مستوجب ہو چکے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جو تھوڑیوں تک ہیں اس لیے ان کے سر اوپر کو رہ گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، اس طرح ہر طرف سے گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائے کر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن پاک پڑھتے بلند آواز میں، قریشی مکہ جلتے ناراض ہوتے، ایک مرتبہ ان میں سے کچھ لوگ آمادہ ہو کر اٹھے، کہا کہ آپ کو کچھ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، پس آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی
آپ ہماری قرابت سے، آپ ہماری قرابت کا کچھ حق سمجھیے، ہم آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، تب ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ نے ان کو اچھا کر دیا۔ سورت کی شروع سے لے کر لا یؤمنون اس ورڈ تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، وہ انسان ایمان نہیں تھے لے کر آئے وہ گروہ۔ انما تنذر من اتبع ذکر، آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بن دیکھ کے اللہ سے ڈرے، سو ایسے شخص کو اجر عظیم اور مغفرت کی خوشخبری دے دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ آگے بیچتے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو ضابطہ حیات میں تحریر لے آتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے پیغمبر ان کو ایک بستی والوں کا قصہ سنائیے جب وہاں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف اول 2 کو بھیجا اور انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی، سو ان نبیوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے جو ملک روم کی ایک بستی انطاکیہ میں آئے تھے۔ یہ 3 تھے جن کا نام یوحنا، شمعون اور شکون تھا، مثال سے 3 کے ساتھ۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم ہمارے ایسے شہری تو ہو اور خدا نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم محض جھوٹ بولتے ہو، سوائے جھٹلانے کو اور کچھ نہیں۔ قالوا ربنا، انہوں نے کہا ہے ہمارا رب جانتا ہے ہم کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا فرض تو صرف پیغام صحیح کا پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، انہوں نے کہا ہم تو آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم ہماری مسائی سے باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھروں سے ہلاک کر ڈالیں گے اور تم کو ہماری جانب سے بہت دردناک سزا ملے گی۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم کو اگر نصیحت کی جائے تو یہ کیا نحوست ہے، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، اور شہر کے دور کے مقام سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ آدمی کون تھا؟ حبیب نجار تھا۔ کون آدمی تھا؟ حبیب نجار تھا۔ وہ شہر کے قریب ایک غار میں عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس نے پیغمبروں کا قصہ سنا تو جلدی سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کیا کہا؟ اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم بھیجے گئے رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کسی عوض معاوضے کے خواہاں نہیں، وہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، وہ تو راہ راست پر ہیں۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آج کا لیسن اتنا تھا۔ آج کے ہم پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے، نافرمانی کی صورت میں اسے سزا بھی اتنی ہی سخت ملتی ہے۔ جو نافرمانی میں جتنا زیادہ ہوگا، جب اس کو عذاب ملے گا تو اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ محفوظ فرمائے نافرمانیوں سے۔ نمبر 2، بے پردگی نجاست ہے اور پردہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ پڑھا سورۃ احزاب کے اندر پردہ کے احکامات کو پڑھا ہے نا، کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر اوڑھ لیں۔ کیا کہا؟ بے پردگی نجاست ہے۔ نجاست کس کو کہتے ہیں؟ گندی چیز کو، جو ناپاک ہو، نکارا، جس پر آ کر مکھیاں بیٹھیں۔ کیا کہا؟ بے پردہ ہو کر چلو گے تو نکارا ہو، نجاست ہو، ناپاک ہو، گندی ہو۔ پردہ اور پاکیزگی، پردہ جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ نمبر 3، عورت کے وجود اور اس کی آواز میں فطری طور پر مرد کے لیے کشش رکھی گئی ہے اور اس کی آواز کے لیے پردہ اور آداب گفتگو سکھائے گئے ہیں۔ پڑھا ہے نا سورت کے اندر کہ جب بھی مردوں سے بات کرو تو دھیمی آواز میں بات نہیں کرو، بلکہ تھوڑا سا درشت لہجہ رکھو، تھوڑا سا سختی کے ساتھ بات کرو۔ نمبر 4، متنبہ بچے کے لیے شریعت کے اصولوں کی پابندی بہت ضروری ہے، ورنہ بے شمار قباحتیں سامنے آتی ہیں۔ شریعت کے اصول کیا ہیں؟ اگر تم نے بچہ پالا ہے تو اس کا نام اس کے والد کے نام سے منسوب کرو، اس کا اپنا بچہ نہیں بنا لو، بلکہ اس کا نام کون سا رکھو؟ اس کے اصل باپ کا۔ ہو سکتا ہے بات کو کل جب بچہ سکول میں جائے گا اس کے بہن بھائیوں میں مسئلہ آ سکتا ہے، کل کو جب نکاح کرو گے تو نکاح میں بھی مسئلہ آئے گا، یعنی کہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے تم نے شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ دلوں کی طہارت اور پاکیزگی اسی میں ہے کہ اخلاط اور مرد و زن سے بچا جائے، یعنی مکس گیدرنگ سے بچا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مکس گیدرنگ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر لیڈیز اینڈ جینٹس اکٹھے ہوں، وہاں سے بچا جائے۔ دلوں کی طہارت اور پاکیزگی اسی میں ہے۔
نمبر 6 کیا ہے؟ جن چیزوں کے ذریعے عزت حاصل ہوتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، عمل صالح ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے سے جن چیزوں کے ذریعے عزت حاصل ہوتی ہے وہ ایمان لانا ہے۔ ایمان جب انسان لے آتا ہے تو وہ عزت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور عزت حاصل کرنے کے لیے اور کیا شرط ہے؟ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال، جب نیک اعمال کرو گے تو عزت حاصل ہوگی۔ ویسے تو پڑھا ہے عزت ساری اللہ کے لیے ہے، جب قرآن پڑھنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انسانوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو بٹھانا شروع کر دوں گا۔ انسان جو عزت کا خواہاں ہوتا ہے اس کو عزت نہیں ملتی، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی عزت کا خواہاں نہ ہو۔ اللہ لا کر دنیا کو آپ کے قدموں میں بٹھائے گا اگر عزت لانا چاہیں گے۔ یہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اگر تم دنیا کے طلبگار بن کے رہے تو دنیا تمہارے آگے آگے دوڑے گی، تم پیچھے پیچھے بھاگو گے۔ اگر عزت کے متلاشی رہے، شہرت کے متلاشی رہے تو تمہیں شہرت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر نہ چاہتے ہو، اگر یہ کہتے رہے ان العزت للہ جمیعا، تو ساری دنیا کو، سارے لوگوں کو تمہارا دیوانہ اور گرویدہ بنا دوں گا۔ کس کی وجہ سے؟ تم نے یہ کہا کہ عزت ساری اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا جب تم اتنے کلمات کہہ دیے میں نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو بٹھانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6 کیا ہے؟ جائزہ کے نکات ہیں۔ کیا میں ایام رمضان میں بھرپور صدقہ کر رہی ہوں؟ اپنی گنجائش کے مطابق لازمی صدقہ کیا کیجیے، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ پردے کا کپڑا، عبایا، چادر ایسی ہو جو پردے کے تقاضے پورے کرنے والی ہو۔ کیا میں پردے کے تقاضے پورے کرتی ہوں؟ جی۔ اگر کسی کے پردے میں کسی قسم کی کمی ہے تو اللہ میرے سمیت اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی انسان بھی مکمل نہیں ہوتا، یہ ہمارے سیکھنے کی عمر ہے، سکھانے کی عمر ہے، ہم سب مل کر سیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔